بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر بس. رسول اللہ کیا ہے سمجھنا ہے تو اتنا مختصر قصہ ہے. 600 دلائل کی ضرورت نہیں ہے، 600 کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، 600 تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. حضور کو سمجھنا ہے تو مختصر قصہ یہی ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. آمنہ کا لال ہے. اللہ 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 اللہ. ارے بھائی اللہ اللہ ہو کے مرتبے دے رہا، اپنے کو قبول کرنے میں ٹینشن کس بات کا ہے جی بھائی؟ نہیں، اللہ اللہ ہو کے دے رہا نا بھائی. پیدا کرنے والا خدا جب مرتبہ دے رہا اس اور دے کے پھر کیا بول رہا؟ وَتُعَزِّرُوهُ، میرے نبی کی حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو بول رہا. بیان کرو تم، خبردار میرے نبی کا ذکر نہیں کریں گے جہنم میں ڈال دوں گا. سبحان اللہ. میرے نبی کی تعریف نہیں کریں گے دوزخیوں میں ڈال دوں گا. میرے نبی کی رفعت بیان نہیں کریں گے، عظمت قبول نہیں کریں گے، میرے نبی کو ویسا نہیں مانیں گے جیسے میں بنایا تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں نے دوزخ صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے بنایا ہے. نہیں، اب دیکھو بھئی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ مسجد. آج ایک نیا کام کرے ہمارے صدر صاحب، پورے کھڑکیاں بند کر کے ایسیاں کھول دیے. پھر ادھر دیکھے تو ایک بہترین ٹائلز لگے ہوئے، پھر ذرا اوپر دیکھے تو بہترین کلر کیا ہوا ہے، پھر اور دیکھے تو سیلنگ بھی ماشاءاللہ ہے، اور اچھا دیکھے تو فین بھی زبردست ہے. اچھا ہے نہیں ہے؟ بولو نا جی. دیکھو تعریف کرو بولے تمہارے مسلمان اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے. بہت بہت خطرناک ہے بھائی. تعریف ذرا دل کھول کے کرنا. الحمدللہ اچھا ہے بولو. ماشاءاللہ. تو اب اگر کوئی باہر جا کے بولے کیا ہے رے بھائی دماغ خراب، مسجد پوری اجاڑ پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی اگر ایسا بولے تو یہ مسجد کے بارے میں انہیں برا بول رہا. کمیٹی کے بارے میں برا نہیں بولا، مسجد کے بارے میں برا بولا. مگر تکلیف کس کو ہوتی؟ کمیٹی والوں کو ہوتی تھی. ہوتی نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان لوگ اتنی محنت کر کے اس کو اتنا سجائے تا خوبصورت بنائے، اس کے پیچھے لاکھوں روپیہ خرچ کرے، جمعہ جمعہ ٹھہر کے پبلکن سے فنڈنگ لے کے پورا کا پورا پیسہ اپنے جیب کا اپنے گھر کا ڈال کے بنائے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس کو اجاڑ ہے، اچھا نہیں ہے، ذرا وہ ایسا نہیں ہونا تھا، یہ ایسا نہیں ہونا تھا، وہ کلر وہی کہیں کو کرے گی جی یہی ہونا تھا بول کے بولا تو کمیٹی والوں کو تکلیف ہوتی. حالانکہ انہیں کمیٹی کو نہیں بول رہا، مسجد کو بول رہا برا، مسجد کے رنگ پر اعتراض کر رہا، خوبصورتی پر اعتراض کر رہا، مگر تکلیف بنانے والے کو ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی نبی پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ نبی ساری خوبیوں کا مالک ہے، ساری عظمتوں کا مالک ہے، ساری رفعتوں کا مالک ہے، ساری شان و شوکت کا مالک ہے، سارے درجات کا مالک ہے، ساری بلندیوں کا مالک ہے، ساری اچھائیوں کا مالک ہے، ساری خوبیوں کا مالک. اس کے رب نے اس کو بنایا ہے. مگر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے نبی میں علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہم جیسے ہیں، نبی لامکہ نہیں لے تشریف نہیں لے گئے، نبی کو معراج نہیں ہوئی، نبی شفاعت نہیں کرائیں گے، نبی پہ فاتحہ نہیں پڑھنا، نبی کی میلاد نہیں کرنا، نبی کا ذکر نہیں کرنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا رسول اللہ نہیں لکھنا، نام سن کے انگوٹھے نہیں چومنا. ایسے جب بندہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض مصطفیٰ پر ہے، مگر تکلیف رب دو عالم کو ہوتی ہے، کیونکہ بنانے والا بے عیب ہے تو اپنے مصطفیٰ کو بھی بے عیب بنایا ہے، بے عیب بنایا ہے. اب جو نبی پر اعتراض کرتا ہے کان کھول کے سن لے، اعتراض نبی پر ہے مگر تکلیف خالق کائنات کو ہو رہی ہے، تکلیف اللہ کو ہو رہی ہے. بنانے والے نے تو خوبصورت بنایا بھائی، ایسا خوبصورت بنایا. حضرت حسان کہنے لگے لم تلد النساء، خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جیسا آپ کے رب نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے. حضرت حسان کہنے لگے ایسا کسی کی ماں نے نہیں جنا جیسے آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو،
اللہ اللہ ہو کر جب اتنے مرتبے دے رہا ہے، ایسی خوبصورتی، ایسے حسن و شان دے رہا ہے، ہم لوگ کیا ہے بھئی، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم لوگ ہنسے تو منہ سے سڑی بدبو آتی۔ حضرت عائشہ حجرہ اقدس میں بیٹھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو سی رہی ہے، سیتے ہوئے ہاتھ سے سوئی پھسل گئی اور گر گئی۔ بال اتفاق اندھیرا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی، حضرت عائشہ گئی، دروازہ کھولی، حضور اندر تشریف لائے، اور حضرت عائشہ ویسے یوں کر کے ڈھونڈ رہی ہے نیچے سوئی کو۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھے، چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ، وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، حضور کو ادا اچھی دکھی، نبی پاک نے پوچھا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی ہے، سوئی ڈھونڈ رہی ہوں۔ حضور یہ سننا تھا، مسکرا پڑے، مسکرائے تو صرف یہ 2 دانت ظاہر ہوئے، صرف یہ 2 دانت، اور یہ 2 دانتوں سے ایسا نور نکلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے قسم رب ذوالجلال کی، میرے حجرے میں ایسا نور چمکا کہ 14ویں کا چاند پھیکا نظر آنے لگا۔ اللہ اللہ، 14ویں کا چاند پھیکا نظر آنے لگا، اور روشن کمرہ اتنا ہوا کہ میں آسانی کے ساتھ اپنی سوئی کو ڈھونڈ کے نکال دی۔ اللہ اللہ ایسی خوبیوں کا مالک بنایا، یہ تو حسن و جمال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اجابت کے لیے تشریف لے جاتے بیت الخلاء، کیا شان کے مالک ہے دیکھو سرکار، جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ میں حضور کی اجابت کو صاف کروں، کیونکہ وہ ڈرینیج کا زمانہ نہیں تھا، پانی ڈالے اور بہہ گیا، فلش کر دیا اور چلا گیا، ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں ایک برتن میں اجابت کی جاتی تھی، اس اجابت کا ایک کنڈا ہوتا تھا، پھر وہ لے جا کر اس کو پھینک دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ میں حضور کی اجابت کو صاف کروں، تو حضرت عائشہ حضور کے اجابت خانہ نکلنے کے بعد دوبارہ اجابت خانے کو تشریف لے جاتی ہیں، دیکھتی ہے کہ وہاں اجابت نہیں ہے، دوسرے دن تشریف لے جاتی ہیں حضور کے اجابت خانے سے نکل، دیکھتی ہیں کہ وہاں اجابت نہیں ہے، تیسری بار تشریف لے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ اجابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بڑے پریشان ہو کر حجرے اجابت خانے سے نکلی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، مسکرا کر پوچھتے عائشہ میں دیکھتا ہوں روزانہ اجابت خانے سے نکلنے کے بعد آپ اجابت خانہ تشریف لے جاتی ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرنے لگتی ہیں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی اجابت صاف کرنے کا شرف نصیب ہو جائے، آپ کی اجابت کو اٹھا کر پھینکنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یا رسول اللہ دیکھتی ہوں تو اجابت نظر نہیں آتی، تو حضور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے عائشہ کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟ عائشہ تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟ سنو سنو، میرے رب نے میری اجابت کو زمین کا نوالا بنا دیا، جب میں اجابت کرتا ہوں زمین پھٹ جاتی ہے اور میری اجابت زمین میں چلے جاتی ہے، پھر زمین مل جاتی ہے۔ رب نے میری اجابت کو چھپا دیا، آج تک کسی نے میری اجابت کو نہیں دیکھا۔ اللہ، کیونکہ اس میں عیب اگر ظاہر ہو سکتا تھا تو رب نے اس عیب کو چھپا دیا، چھپا کر کہا میں نے مصطفیٰ کو بے عیب بنا کر پیدا کیا ہے، بے عیب بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو اسی لیے اجابت کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ معاملے میں تو نو کمپرمائز نہ بھائی، یہ معاملے میں تو ہر آدمی کی ناک منہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، مگر ویسے جگہ بھی اللہ نے نبی کی عزت و شان کا ایسا اہتمام کیا۔ حضور اگر کسی جگہ بیٹھ کر پیشاب فرما دیتے تو 8 دن 10 دن تک وہاں سے خوشبو مہکا کرتی تھی۔
اجابت کے معاملے میں رب نے جس نبی کو اس شان سے نوازا ہو تو پھر ان کی نمازوں کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی عبادات کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی روحانیت کا معاملہ کیا ہوگا، ان کے تصوف کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی شان و شوکت کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا معاملہ کیا ہوگا. سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی. اللہ عقل دیا نا ہم کو، دیا نہیں دیا؟ بولو جی. کس کو نہیں دیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا. ارے واہ ماشاءاللہ، پوروں کو دیا. اللہ عقل دیا تو ذرا سمجھنا، نہیں سمجھنا. اب ایک بات اور سن لو آپ. کائنات میں کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے نا بھائی، ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک پیدا ہوئے. 1400 سال کی تاریخ میں کتنے لوگ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے صاحب؟ کیسے بریلینٹ پیدا ہوئے، کیسے انٹیلیجنٹ پیدا ہوئے ہوں گے. آج لوگ بول رہے ہیں دنیا ترقی کر رہی، بول رہے آج، مگر ایسے ترقی یافتہ دور میں 4 مینار بنانے والا ایک بھی نہیں مل رہا. سبحان اللہ والا. وہ دور میں نہ کمپیوٹر تھا، نہ تو کوئی انجینئرنگ کالج تھا، نہ کوئی مشنری تھی. تو ان لوگ جو ہے ایسا بنائے ہیں 4 مینار، 400 سال سے اس کے کنکر کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. کل رات میں میرا بیان آندھرا پردیش کوسگی میں تھا. میں ابھی آیا صبح 8 بجے، آندھرا پردیش کوسگی میں تھا. پرسوں رات میں ہمارا بیان ادھونی میں تھا. تو کل کوسگی جانے سے پہلے میں ادھونی میں کیا کرا، سرکار سید شاہ طاہر قادری رحمت اللہ علیہ، سرکار غوث پاک کی اولاد سے ہیں، ان کی زیارت کے لیے کل ادھونی میں گیا. کل رات میں پرسوں بیان کر لیا، کل دن میں جو ہے اٹھا ہوٹل سے نکل کے جو ہے حضرت کی زیارت کے لیے گیا. تو حضرت کا جو مزار ہے وہ پورے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، پورے پہاڑوں کے بیچ میں. ایک ایک پہاڑ ایسا ہے، اللہ اکبر، بس قدرت کا جلوہ ہے. ایسے پہاڑ ہے. وہ پہاڑوں پہ کیا کرا، بادشاہ قلعہ بنایا. قلعہ، ادھونی کا بادشاہ اپنے دور میں قلعہ بنایا. میں پوچھا کب کا تمہیں ہوں گا صاحب یہ کم سے کم قلعہ؟ بولے صاحب 600 سال پرانا ہے. بول رہے 600 سال پرانا قلعہ ہے. ابھی تک وہ قلعے کے پتھروں کو بھی دھکا نہیں لگا. قدرت کے پتھر الگ ہے، بادشاہ بنایا سو الگ ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں